بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهم خير ام قوم تبع والذين من قبلهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين صدق الله مولانا العظیم۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج ہمارا سبق نمبر 91 ہے اور جغرافیہ قرآنی میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں جغرافیہ قرآنی کے دوسرے باب اقوام کا، اور اقوام کے اندر سب سے پہلے ہم چونکہ ان اقوام کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کے انبیاء کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہے، صرف ان قوموں کا ذکر ہے، تو اس لیے ان قوموں کو عبرت کے لیے قرآن مجید نے ذکر کیا ہے، ان کی طرف مبعوث کیے جانے والے انبیاء کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو پہلے نمبر پر قوم سبا کا ذکر ہوا، اور آج ہم قوم تبع کا ذکر کریں گے۔ قرآن مجید میں دو بار اس کا تذکرہ آیا ہے، قوم تبع کا۔ تو ناظرین، قوم تبع جس طریقے سے قوم سبا یہ یمن کے باشندے تھے، یمن کے رہنے والے تھے، تو یہ قبیلہ بھی یمن ہی کا رہنے والا تھا، اور یہ قوم بھی یمن ہی کے علاقے حضرموت اور یمن جو آج کل صنعاء ہے اسی جگہ کی یہ رہنے والے تھے۔ یمن میں حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ دو حکومتیں رہی ہیں، تقریباً 10 صدی قبل مسیح سے لے کر یہ پورا ایک محیط ہے کئی سو سال تک۔ تو یمن میں یہ دو حکومتیں تھیں، ایک قوم سبا اور دوسری حمیر والی حکومت، اور حمیر کے ہر بادشاہ کا لقب وہ تبع تھا۔ تو ناظرین، جب حمیر جو بادشاہ تھا وہ شروع میں تو حمیر تھا، وہ جب بوڑھا ہو گیا، فوت ہو گیا، تو اس کی نسل میں پھر کئی صدیوں تک چلتی رہی حکومت، اور پھر اس کے بعد ایک حارث الرائش کے نام سے ایک بادشاہ ہوا، تو اسی کے اوپر سارے متفق ہو گئے، سارے یمن کے۔ پہلے متفق نہیں تھے، حضرموت کے اندر الگ حکومت ہوتی تھی اور ادھر یمن کے اوپر الگ حکومت ہوتی تھی، تو ایک ہی بادشاہ کے اوپر متفق جو ہوئے وہ حارث الرائش کے اوپر ہوئے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ تبع کہتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ وہ تابع تھی، اور حارث الرائش کے تابع بن کر انہوں نے اسی کے اوپر ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ تبع کا معنی متبوع، یعنی جس کی اتباع کی جائے، تو تبع اس حمیر کی نسل کے اندر جتنے بھی بادشاہ آتے تھے ہر ایک کا لقب ہوتا تھا تبع۔ تو ناظرین، یہ ہے تبع سے متعلق کہ یہ تبع لقب ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر جو تبع ہے تو وہ ایک خاص بادشاہ کا نام ہے، لقب ہے، اور وہ اس کا نام بھی ہم آگے چل کر ذکر کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اس قوم کا جو ذکر ہے قرآن مجید کے اندر، یہ قوم گمراہیاں جو اس کی تھی، اور ان کی جو گناہ تھے اور ان کی جو ناانصافیاں تھیں وہ حد سے بڑھ گئی تھی۔ قرآن نے تو بس صرف اتنا ہی فرمایا ہے کہ اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، ہم نے ان کو ہلاک کیا اور وہ مجرم تھے۔ تو اور یہ بھی اہم خیر ام قوم تبع، یعنی یہ جو آج کل کے کفار ہیں، کیا طاقت میں یہ زیادہ ہیں یا قوم تبع زیادہ تھی؟ یعنی طاقت کے زور، نشے کا زور اور مال کا زور وہ ان کے اندر زیادہ ہے یا آج کے لوگوں کے اندر، کفار کے اندر زیادہ ہے؟ تو ان کے اندر تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کئی گنا وہ زیادہ مضبوط لوگ تھے، اور وہ خاندان کے اعتبار سے مضبوط، مال کے اعتبار سے مضبوط، جان کے اعتبار سے مضبوط۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی گمراہیوں کی وجہ سے اہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، انہم کانوا مجرمین، کیونکہ وہ مجرم لوگ تھے۔ تو ناظرین، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ ان پر بھی وہی قوم سبا، چونکہ اسی کے ساتھ رہنے والی اور اسی کے بعد یہ قوم تبع بھی وہاں پر گزری ہے، تو ان پر بھی جس طریقے سے قوم سبا پر سیلاب آیا تھا تو ان پر بھی یہ سیلاب کا عذاب آیا۔ پھر انہوں نے عرب کی طرف ہجرت کی ہے، جس طریقے سے قوم سبا کا جب باغات ویران ہو گئے، علاقے سیلاب کی وجہ سے ویران ہو گئے، تو انہوں نے عرب کی طرف ہجرت کی تھی، تو انہوں نے بھی بعد میں پھر عرب کی طرف ہجرت کی۔ اور یہ جو قحطانی عرب ہے، عرب قحطان، تو ایک قحطانی کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ یمن ہی کے قبیلے قحطانی تھے، اور وہاں سے ہجرت کر کے یہ لوگ تھے، اور اصل میں یہ یمنی ہی ہیں۔
ناظرین، جس طبہ کا ذکر قرآن مجید میں ہے وہ ہے حسان بن اسد بن ابی کرب۔ اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کے اوپر غلاف چڑھایا تھا، اور مدینہ منورہ کے اندر جب پہنچے تو ان کو پتہ چلا کہ یہاں پہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، آخری پیغمبر، تو انہوں نے وہیں پہ پڑاؤ ڈال دیا، اپنے ساتھ علماء بھی تھے، اور یہ کہا کہ 700 سال پہلے کی بات ہے، تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 700 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ وہاں پہ آیا اور اس نے یہ خواہش کی کہ اگر یہ پیغمبر کاش میری زندگی میں آ جاتا تو میں اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا، لیکن اب چونکہ وہ نہیں آیا اور کیا پتہ کب وہ آئے، تو انہوں نے ایک خط لکھا وہاں پر، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ نسل میں پھر وہ چلتا رہا، اور ایک مکان وہاں پر بنایا کہ یہ میری طرف سے اس آخری پیغمبر کو گفٹ کر دینا۔ اور بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہجرت کے دوران وہاں پہ بیٹھی تھی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس ہی بیٹھی تھی، تو وہاں سے اٹھی نہیں، تو حضرت ابو ایوب انصاری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کو چھوڑ دیں، یہ اونٹھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اونٹنی کو سکھایا ہے کہ یہ اس نے کہاں پر بیٹھنا ہے، تو یہ وہی طبہ ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر یہ 2 آیات ہیں ناظرین قوم طبہ کا ذکر، جن کے اندر ہے اہم خیر ام قوم طبہ والذین من قبلہم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین، یہ سورۃ الدخان ہے، اور اس کی یہ آیت ہے کہ کیا یہ کافر بہتر ہیں یا طبہ کی قوم اور ان سے پہلے کافر جنہیں ہم نے ہلاک کیا کیونکہ وہ مجرم تھے۔ اور دوسرا سورہ قاف کے اندر ہے کہ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ طُبَّعْ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدٌ، کہ ایکا والے اور طبہ کی قوم، غرض ہر قوم نے رسولوں کی تکذیب کی، لہذا ان پر میرا وعدہ عذاب کا جو تھا وہ صادق آ گیا۔ یہاں نقشے کے اندر اگر ناظرین آپ دیکھیں تو یہ نیچے حضرموت اور معارب، یہ جو طبہ بادشاہ تھا، یا جو بادشاہ آتے تھے طبہ کے لقب کے، تو یہ معارب جو جگہ تھی یہ انہوں نے آباد کی تھی، اور اس کو دارالخلافہ مدارس، اور ادھر سے ایک یہ ظفار، معارب اور ظفار یہ 2 جگہیں تھیں، ان 2 شہروں کو انہوں نے آباد کیا تھا کہ یہاں پہ ان کا دارالحکومت ہوتا تھا۔ تو یہ جو حسان بن اسد بن ابی کرب کا ذکر کیا، جس کا قرآن مجید کے اندر ذکر بھی ہے، تو یہ جو طبہ بادشاہ تھا تو یہ یمن سے اس طریقے سے اس نے یہاں پہ سفار کیے ہیں، اور یہ مکہ مکرمہ بھی آیا ہے، پھر اس کے بعد یہاں سے یہ آگے تک گیا ہے، یعنی یہ یہاں ان علاقوں میں بھی یہ آیا ہے، یہ فارس کی طرف، خراسان کی طرف، اور یہ اس وقت یہ پرانے نام یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، اور یہ درائخ جخون، یہ سمرقند تک یہاں پر یہ گیا ہے یہ طبہ بادشاہ، اور یہ اس وقت اس کے یہ فتوحات کر کے یہاں تک یہ پہنچا تھا، اور اس کی بادشاہت بہت وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی تھی۔ تو یہ ہے اس طبہ کا ذکر جس کا قرآن مجید کے اندر ہے، اور اسی کے بارے میں یہ مشہور بھی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 700 سال پہلے یہاں پہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خط چھوڑا کہ میں آپ پر اسلام لاتا ہوں، اور وہاں پہ اسی وقت وہ 700 سال پہلے وہ ناظرین مسلمان ہو گیا تھا۔ یہاں پر ہم کچھ قوم طبہ سے متعلق ان کی جو جگہ ہیں اور یہ آیات ہیں ان کا بھی تھوڑا سا نظارہ کر لیتے ہیں۔ یہ 2 آیاتیں ہیں تو ان کو یہاں پہ خوبصورت بائنڈنگ کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ یہ قوم طبہ ہی کی کچھ آثار ہیں، اور وہاں پہ یمن کے اندر ان کے یہ کچھ آثار ملتے ہیں، ان کے کچھ قلعے ملتے ہیں، تو ان کی کچھ تصویریں ہم نے یہاں پہ اکٹھی کی ہیں۔ یہ بھی آج کل کی یہ جدید تصویر ہے یمن کی، اور یہ دیکھیں پرانے جو ان کے قلعے تھے اور پرانے جو ان کے محلات تھے، اتنے اونچی اونچی جگہوں پہ انہوں نے بنائے تھے، تو یہ ان کی کچھ دیواریں اور کچھ ان کے آثار آج بھی باقی ہیں۔ یہ قوم سبا اور قوم طبہ یہ دونوں کے آثار ہیں، یہ جدید اس کی تصویر ہے ان جگہوں کے اوپر آج کل کی۔ تو ناظرین یہ آج کے سبق میں اور اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے کوشش کی ہے کہ قوم طبہ اور قوم سبا 2 قومیں جن کے پیغمبر کا ذکر نہیں ہے، ان کا چونکہ یہ جغرافیہ کا اہم موضوع تھا تو ان کا ہم نے تذکرہ کر لیا۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم ایک اور موضوع کو شروع کریں گے اور انشاءاللہ آگے چلتے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔